شریعت نے ہمیں حدود دی ہے، ان حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارے، ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ عبادات کے اندر بھی حدود مقرر ہیں، عبادات میں بھی شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ یہ عبادت ہے اور اس کی یہاں تک حد ہے، اگر اس سے آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ حد سے تجاوز ہے، اور جس عبادت کے اندر حد سے تجاوز ہو وہ عبادت اللہ رب العزت کو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، فراخی کے ساتھ کریں، لیکن حدود کے اندر رہ کر، حدود سے تجاوز نہ کریں، حد سے تجاوز نہ کریں۔ میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی، اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ ایک جگہ میں بکرے کے انڈے ان کو پکایا جا رہا تھا اور لوگ بڑی شوق اور مزے سے اس کو کھا رہے تھے۔ ابھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بکرا حلال ہے، لیکن حلال جانوروں کے اندر 7 اجزاء ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کو نہ کھائیں، ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکرہ من الشاۃ سبعا، بکری کے 7 اجزاء ایسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروہ فرمایا، منع فرمایا ان سے کہ ان کو استعمال نہ کریں، یہ مکروہ ہے۔ وہ 7 اجزاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 الدم، خون۔ اب حلال جانور کا خون یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کون سا خون؟ وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتی ہے، دھارے مار کر، دم مسفوخ جس کو کہا جاتا ہے، اس خون کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، وہ خون جو ہڈیوں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ گوشت کو بغیر دھوئی بھی پکائیں تو اس کا کھانا جائز ہے، صحیح ہے۔ تو ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو منع فرمایا وہ خون ہے، جو ذبح کرتے وقت خون نکلتا ہے جانور کے رگوں سے، اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والحیا، بکری کی چوٹی پیشاب کی جگہ، اس کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کو نہ کھائیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والانثیین یعنی خصیتین، بکرے کے انڈے، اس کا کھانا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کا بھی، یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والعد، عد یہ وہ گوشت ہوتا ہے کہ جو جانور کی جسم کے اوپر دانے سے بل جاتے ہیں، گوشت اکٹھا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، زرد کلر اس کی ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی استعمال نہ کریں۔ اور پانچویں چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی والذکر، اور بکرے کے چھوٹی پیشاب کی جگہ یعنی آلہ تناسل، جس سے اس کی جو ہے نسل پھیلتی ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز مسانہ، مسانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتویں چیز مرارہ، پتا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے اس کو بھی۔ تو یہ 7 چیزیں جو حلال جانور کے ہیں، چاہے بکری ہے چاہے بکرا ہے، چاہے بھیڑ ہے چاہے دمبا ہے، چاہے گائے ہے چاہے بیل ہے، چاہے بھینس ہے چاہے کٹا ہے،
جو بھی ہے یہ حلال جانور ہیں، لیکن ان حلال جانوروں کے اندر ان 7 اجزاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکروہ فرمایا ہے، تو لہٰذا اب اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ ان کو استعمال کرتا ہے تو یہ حدود سے تجاوز ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ جانور حلال ہے، قربانی اچھے طریقے سے کی ہے، حلال جانور کی ہے، بڑی بہترین قربانی کی ہے، لیکن ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو حد سے تجاوز کر دی، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لہٰذا ان اجزاء کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، قربانی سے بالکل اپنے آپ کو